قطر کرو اپنے نسخوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے یہ 17واں درس قرآن ہے۔ مالک قرآن کے فہم سے میں آشنا فرمائے اور قرآن کے نور سے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ موسیٰ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، جس کو فرمایا کون سی کیسی قوم، اس کی تعریف کر رہے ہیں، شارع عبارت لا کے بتا رہے ہیں الذین عبدوا العجلہ، وہ قوم جنہوں نے عابدو پوجا، عابدہ عابدہ عابدو، جنہوں نے پوجا العجلہ، کس کو؟ بچھڑے کو۔ عجل کسے کہتے ہیں؟ بچھڑے کو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو فرمایا جنہوں نے بچھڑے کو پوجا۔ یا قوم، اب یہاں یا محذوف ہے، یا اس پہ جو دلالت کر رہا ہے وہ کسرہ ہے، یعنی اصل میں یا قومی، یا لیکن جیسے یا ربی یا قومی، دونوں میں یا متکلم محذوف ہوتی ہے۔ یہ یا قومی، اے میری قوم، ترجمہ ہو رہا ہے میری مضاف مضاف ہے گا، اے میری قوم، انکم، کیونکہ قالا کے بعد ان آتا ہے، کیا آتا ہے؟ انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، کس پہ؟ اپنے آپ پہ، اپنی جانوں پہ، کس پہ؟ یہ مفعول واقع ہوا، تم نے اپنی جانوں پہ، آپ نے کہا بچڑا بنایا، یوں نہیں ترجمہ کرنا، اب ظلم کیا، تو ظلم کی وجہ، ظلم کی وجہ، ظلم کی علت، اس وجہ سے ظلم ہوا، باتخاذ، با سببیت، با تعلیل، باتخاذکم العجل، اتخاذ مصدر اور اس کے آگے اس کا فاعل، اور العجلہ اس کا مفعول، الہن دوسرا مفعول محذوف، دوسرا یعنی باتخاذکم العجل، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، تم نے ظلم کیا بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، یہ ظلم ہے۔ تو اتخاذ مصدر، آپ نے پڑھا تھا مصدر بھی فاعل جیسا عمل کرتا ہے، تو فاعل کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو مصدر بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے، ایسے فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اس سے مصدر بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو یہاں ایسے ہی ہے، باتخاذکم العجل، اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو کم ضمیر تھی، ویسے بھی مضاف الیہ ہے، تو یہاں تو ضمیر پہ تو آتے ہی نہیں رہا، لیکن محلن فاعل ہے، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، تو اے بنی اسرائیل، تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پہ بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، الہن اشارے لا کر اس طرف اشارہ کر کے کہ دوسرا مفعول محذوف ہے، فتوبوا الی بارئکم، پھر تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، باری پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رجوع کرو۔ یہ کی طرف بڑی خوبصورت بات حاشیہ میں لکھی ہے، اور وہ تفسیر کبیر کے حوالے سے ہے، یعنی امام رازی علیہ رحمۃ الرحمن نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا ہے کہ التوبۃ لا یکون الا للباری، توبہ تو اللہ کے لیے، توبہ کس کے لیے؟ توبہ اللہ سے کرتے ہیں نا، تو توبہ تو نہیں ہے مگر باری تعالیٰ کے لیے، فما معنی فتوبوا الی بارئکم، تو پھر توبوا الی بارئکم کا معنی کیا ہوا؟ توبہ توبو ہمارا حاضر ہے نا، کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کیا کرو؟ توبہ کرو،
رجوع کرو. تو امام رازی کہتے ہیں توبہ تو صرف باری تعالیٰ کے لیے ہے. تو پھر یہ کہنا کہ توبوا الی باریکم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کہتے ہیں والجواب المراد منہ النہی عن الریا فی التوبہ. جواب یہ ہے، جواب مراد توبو الی باریکم سے یہ ہے کہ توبہ میں ریا سے باز آنا. توبہ میں کس سے؟ ریاکاری سے باز آنا. کس سے؟ جو آج بہت عام ہو چکی ہے. مطلب پرستی جسے ہم کہتے ہیں، مفاد پرستی، دکھاوا، دکھلاوا، اندر کچھ باہر کچھ. کہ تم توبہ کرو تو اپنے خالق کی طرف کرو، دل تمہارا اللہ کی طرف ہو، اللہ سے، اوپر سے نہیں. تو کہتے ہیں اس لیے یہ بات ہے توبو الی باریکم کہ توبہ میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. ایسا میں آج توبہ نہیں کروں گا تو اندر سے یہ کرنی ہے، اوپر بات دکھا رہا ہے نہیں کریں گے. کہتے اس لیے یہ عبارت لائے کہ توبہ اپنے خالق کی طرف، اپنے وگرنہ توبہ تو ہوتی ہے خالق کی طرف ہے. تو الی باریکم یعنی خالقکم، من عبادتہ، من اپنے خالق کی طرف توبہ کرو اس کی عبادت سے، اس کی عبادت سے. انہوں نے پچھڑے کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، تو یہ شرک ہوا تھا. تو اپنے خالق کی طرف توبہ کرو اس کی عبادت کرنے سے، کہ اب تو عبادت ہماری تیری ہی ہے، عبادت. تو فقتلوا انفسکم، تو اللہ پاک نے فرمایا تم قتل کرو. اقتل، اقتلا، اقتلو، امر جمع حاضر. تم قتل کرو کس کو؟ اپنوں کو. کس کو قتل کرو؟ اپنے نفسوں کو، اپنوں کو کیا کرو؟ قتل کرو. یعنی کیا مطلب؟ شاعر کہتے ہیں لیقتل البریء منکم المجرمہ. شاعر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو اس کی پوجا کرنے سے بری تھا، اس نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، تو جنہوں نے اس کی پوجا کی وہ مجرم ہیں. تو لہذا بری تم میں سے مجرم کو قتل کرے، بری مجرم کو قتل کرے. پھر چچا سامنے ہے، بھتیجا سامنے ہے تو قتل. کس طرح قتل؟ اور یہ بھی ہے کہ جنہوں نے جرم کیا تھا نا وہی ایک دوسرے کو قتل کرے. یہ توبہ تھی. کیا؟ ایک یہ مفہوم ہے کہ جتنے مجرم ہیں نا ان کی توبہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے، رشتہ دار قتل کرو. ایک یہ تھا. اور ایک یہ مطلب ہے اس کا کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ مجرموں کو قتل کریں. یہ توبہ ہے. فقتلوا انفسکم. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولتے ہیں، وہ منہ کھولتے ہیں. میں کہا تمہاری کیا اوقات ہے؟ اتنے جرم ہو رہے ہیں، اتنے ظلم ہو رہے ہیں. اب لیکن ادھر توبہ کیا تھی؟ قتل کرو. تو پھر کتنے قتل ہوئے. اللہ اکبر. میرا ہمارے ہاں کیا ہے؟ بندے کا حق مارا تو اس سے معافی مانگ لو، نہیں تو حق اللہ ہے تو پھر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے کرو، گناہ سے نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو. آئندہ نہیں کروں گا اور اندر شرمندگی ہو، ندامت ہو. اللہ پاک دو دیتا، معافی مل جاتی ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. بس اسی طرح. لیکن یہاں تھا کہ بری تم میں سے مجرم کو قتل کریں. ذالکم خیر لکم عند باریکم. یہ اب یہ پھر اشارہ ہے کس کی طرف؟ القتل. قتل یعنی مشار ہے قتل، تمہارا قتل یہ تمہارے لیے، یہ قتل جو ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہتر ہے. خالق کے یعنی عند باریکم تو کس کے نزدیک بہتر ہے؟ کس کے؟ تمہارے خالق کے نزدیک. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے 770 جو موسیٰ علیہ السلام چن کے لائے تھے، آپ کو پتا ہے. تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑی سامری نے وہ بچڑا بنایا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کی پوجا کر دی، پوجا کر دی. تو اب وہ 70,000 کتنے
تو جب قتل شروع ہوئے تو خون نہیں بہہ جاتا؟ کتنا خون بہے کہ یہ ان کی توبہ تھی. تو پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی. کیا کی؟ دعا کی. کہا مالک بنی اسرائیل ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو گئے، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے. تو اللہ نے اپنے نبیوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی توبہ قبول کی. پھر معافی ملی. پھر کیا؟ یہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا نبی کے چاہنے سے مردہ زندہ ہو گئے. کیا ہو گئے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، یہ جو آگے آنے والا ہے مردہ زندہ ہو گئے. اور انہی کی دعا سے پھر یہ جو ان کی توبہ اس طریقے سے قبول ہو رہی تھی کہ قتل کرو، پھر اللہ پاک نے توبہ اتار دی. تو یہ موسیٰ کلیم اللہ و حضرت ہارون انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی. تو ورسل علیکم صحابۃ سودا، تو تم پر اللہ پاک نے کالا بادل بھیجا. کالا کیا بھیجا؟ یہ ہوا تھا وَوَقَعَكُمُ الْفِيلُ، تو یہ فیل کی وجہ سے لِفِعْلٍ، ادھر یہ کہ اس نے تم پر کالا بادل بھیجا تاکہ تم جب سر بعضکم تمہیں سے بات کو نہ دیکھیں، تمہیں سے بات فَيَرْحَمُهُ، پھر اس پہ رحم کریں. حَتَّى قُتِلَ مِنْكُمْ نَحْوُ 70,000 یہاں تک کہ تم میں سے 70,000 کی مثل قتل کیے گئے. 70 یعنی کہ اب بادل کالا بھیج دیا کہ ایک دوسرے کو دیکھے نہ، ترس نہ آ جائے، رحم نہ آ جائے. اس طرح ہوا کہ وہ ٹھہر گئے. تمہارا ٹھہرنا فیل سے بادل کالا بھیج دیا، اب نظر ہی کوئی نہ آئے، رحم بھی نہ ہو، بس ایک دوسرے کو. جیسے قبر کے اندر جو آتی ہیں وہ منکر نکیر ہیں، نیلی نیلی آنکھوں والے، اس طرح کا سلسلہ ہے. وہ جو گرز مارتا ہے تو جیسے اجنبی ہوتے ہیں وہ بھی اجنبی جو ہوتے ہیں تو پھر اس کی وہ صورت ہوتی ہے، لیکن نبینا بھی آن تو جب نظر ہی نہ آئے تو ترس کیا آنا ہے. اوپر سے جو ہے نا اگر وہ نظر آتے ہوں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ رحم کی صورت پیدا ہوتی ہے، ترس آتا ہے. تو اللہ پاک نے کالا بادل بھیجا تاکہ انہیں نظر بھی نہ آئے. تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. فتاب علیکم قابل توبتکم، فتاب علیکم پھر اس نے تمہاری طرف رجوع کیا، یعنی قابل توبتکم تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. اللہ جل وعلا ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.